السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم مکہ کے مشرکین کے کچھ آیتیں جو آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ مکہ کے مشرکین اللہ رب العزت کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ ایک سورۃ یونس میں آیت نمبر 31 آتی ہے کہ مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو کہ تم آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ مشرکوں سے سوال ہو رہا ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے یا اللہ کے سوا کوئی اور دیتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، کہ تمہارے کان اور آنکھ کس نے بنائی۔ اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے مکہ کے مشرکین سے کہ اللہ نے بنائی یا کسی اور نے بنائی ہے۔ پھر سنیے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان سے جاندار کو کس نے پیدا کیا، اور بے جان کو جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے۔ تو مثال ہمارے سامنے ہے کہ جاندار سے بے جان اللہ رب العزت انڈا نکالتا ہے۔ مرغی جاندار ہے مگر ایک انڈا ہوتا ہے وہ بے جان ہے، ابھی اس میں کوئی چوزا ووزا کچھ نہیں، پر جب اللہ اس میں روح پھونکے گا، اس کی بچہ پیدا کر دے گا تو جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جھٹ کہہ دیں گے کہ خدا تھا تو کہو کہ پھر تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت مکہ کے مشرکین سے سوال کر رہا ہے کہ بے جان سے جاندار کو کس نے پیدا کیا، جاندار سے بے جان کو کس نے پیدا کیا، تمہاری کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، زمین سے سبزہ اگا کر اور آسمان سے بارش برسا کر کون تمہیں رزق دیتا ہے۔ تو جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ دیتا ہے، اللہ ہماری آنکھوں کا مالک ہے، تو پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور آیت آتی ہے سورۃ یونس میں ہی آیت نمبر 18 کہ مکہ کے مشرکین انہیں معبود سمجھ کر پکارتے تھے یا پھر کچھ اور کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ مکہ کے مشرکین کا عقیدہ کیا تھا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ جو کہ نہ ہستی نے نفع دے سکتی ہیں اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں، جو ان کے نہ بھلے کے مالک نہ برے کے مالک، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عطا کرتے ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو پکارتا ہے مدد کے لیے طلب کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان ہستیوں کو عبادت کرتے ہیں جو کہ ان کے نفع نقصان کا مالک ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا، جب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ نفع نقصان کے کوئی مالک نہیں، فقط اللہ کی ذات کے سوا اللہ ہی مالک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ ہم ان کو پکارتے نہیں، یہ تو صرف ہمارے اللہ کے پاس ہماری سفارش ہے۔ سیم وہی عقیدہ آج بھی دنیا میں بھی یہی لوگ، آج بھی دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے سفارش کروانے ہی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یہ تو مکہ کے مشرکین کرتے تھے کہ مشرکین بتوں کی پرستی نہیں کرتے تھے، وہ بتوں سے اللہ کے حضور سفارش بنواتے تھے کہ یہ ہمارے سفارش کریں گے اور ہمارے بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری سفارش کریں گے، ہماری کام ہو جائے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے اس سفارش کو، بت پرستی کو، ان کی اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا، ذرا غور سے سنو۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہہ دو
अल्लाह ने वो जवाब दिया है इन लोगों को, मुशरिकीन को, कह दो क्या तुम अल्लाह को ऐसी बात बता रहे हो जो कि उसे ना आसमानों में मालूम है और ना ज़मीन में, मतलब वो अल्लाह के भी इल्म में नहीं है माज़अल्लाह, तुम ऐसी बात अल्लाह के सामने पेश कर रहे हो कि सिफारिशी हैं और अल्लाह ने कोई सिफारिशी बनाया ही नहीं। हत्ता कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सैयदना हसन अलैहिस्सलाम को नसीहत की। नहजुल बलागा में शियों की सबसे बेस्ट किताब में, जैसे हमारी अहले सुन्नत जमात में बुखारी शरीफ है, तो ऐसे ही शियों की किताब में नहजुल बलागा, उसमें नसीहत करते हैं कि बेटा तो उसकी औलाद है जिसे एक दिन फना हो जाना है, फ़कत सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात को जो हमेशा ज़िंदा रहेगी। तुझे जब भी मांगना हो तो बेटा हसन अल्लाह ही से मांगना। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की दावत तो ये थी, तौहीद की दावत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत थी। अब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा कि मेरा वसीला लेना, मेरी सिफारिश करवाना, मैं रब के हुज़ूर तेरी सिफारिश करूँगा, ऐसी तालीम नहीं दी अपने बेटे को। अगर या अली मदद कहना होता जायज़ तो सबसे पहले अपने बेटे हसन इब्न अली को मौला अली अलैहिस्सलाम सिखाते कि कहना या अली अल मदद, मगर उन्होंने ये तालीम नहीं दी, उन्होंने कहा कि या अल्लाह अल मदद कहना। और फिर इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम अल्लाह को ऐसी बात बता रहे हो जो कि ना उसे आसमानों में मालूम है और ना ज़मीन में। फिर सुब्हानहू, पाक है वो ज़ात, अल्लाह की ज़ात पाक है, इससे उनका कोई वास्ता नहीं कि सिफारिश करवाएं या कुछ करें। अल्लाह तो हय्युल क़य्यूम है, अल्लाह समद है, अल्लाह बेनियाज है, उसको कोई परवाह नहीं है ऐसे लोगों की। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो ज़ात हर उस शिर्क से जो उसकी तरफ लोग मंसूब करते हैं, हर उस बुराई से, हर उस शिर्क की गंदगी से अल्लाह तो पाक है कि जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं, ईसाई करते हैं, यहूदी करते हैं, और भी जो लोग अपने सिफारिशी बनाते हैं, मक्का के मुशरिकीन करते थे, अल्लाह तो पाक है ऐसी चीज़ों से। अल्लाह ने कभी दावा नहीं करा कि ये मेरे हुजूर सिफारिशी है, इससे तुम वो करवाना। हाँ, क़यामत के दिन लोग सिफारिश करेंगे, अम्बिया भी करेंगे, औलिया भी करेंगे, नेक बंदे भी करेंगे, मगर क़यामत के दिन। अब दुनिया में और बरज़ख में ज़मीन और आसमान का अंतर है। जो दुनिया से चला गया वो वापस कभी नहीं आ सकता। सूरतुल अंबिया की आयत है कि जो दुनिया से एक बार चला गया वो वापसी कभी नहीं आ सकता। और अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फरमाए और हम सबको शिर्क की गंदगी से हमेशा महफूज फरमाए, हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।